بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب بے انتہا بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نفل نمازوں کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نوافل ہم رمضان سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، فرض نمازیں ہم رمضان سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن رمضان سے پہلے کی جو فرض نمازیں تھیں اور رمضان سے پہلے کی جو نفل نمازیں تھیں، ان نمازوں میں اور جب رمضان کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رمضان سے پہلے جو نفل تھی وہ صرف نفل کی برابر اس کا ثواب تھا۔ رمضان سے پہلے جو فرض نماز تھی اس کا صرف فرض نماز کا ثواب تھا، لیکن رمضان آنے کے بعد جب رمضان آیا تو اب انہی نوافل کا ثواب، انہی 2 رکعت کا ثواب ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم 11 مہینے فرض نماز پڑھتے رہے۔ 1 رکعت کا ثواب 1 فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس مہینے کی جو فرض نمازیں ہیں ان کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان کی 1 رکعت کا ثواب ان 5 فرض نمازوں سے بڑھ کر بھی 70 نمازوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہر چیز کا ثواب کتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں 2 چیزیں فرض کی ہیں، ایک چیز ان میں سے فرض ہے اور ایک چیز ان میں سے سنت ہے، اور یہ اس رمضان کی اور اس امت کی خاص فضیلت ہے۔ ایک تو روزہ اور ایک تراویح۔ روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح بھی ہم سب رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت کے لیے بنا دیا کہ انسان اپنے 11 مہینوں میں گناہ کرتا رہا، اللہ سے بے توجہ ہی رہی، اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوا، لیکن اس مہینے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور جو گناہ کیے ان گناہوں کو جھلسا دے، ان گناہوں کو جلا دینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان اس لفظ کے معنی ہی آتے ہیں جھلسا دینے کے، جلا دینے کے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اس مہینے میں جھلسا دے،
جو 11 مہینے کے گناہ کیے ان کو جلا دے اللہ سے مانگ مانگ کر اور ان کو ختم کرا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو دیا۔ تو رمضان میں 2 چیزیں تو متعین ہیں ہی، روزہ رکھنا، چنانچہ روزہ سبھی انسان رکھتے ہیں، تراویح کا پڑھنا، تراویح میں بھی ہم سب شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں کام ہم سب کر رہے ہیں، اور رمضان کے آتے ہی ان دونوں کاموں کو سب شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اہم پہلو ہے عبادت کا، عبادت کا، اور اسی طرح عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، بلکہ گناہوں سے بچنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان سب پر عمل کرنا، جتنے ہماری وسعت میں ہیں ان سب پر عمل کرنے کا نام رمضان ہے۔ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، اللہ نے حلال چیز سے ہمیں روک دیا کہ بھائی کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، حلال چیزیں تھی، ہم اللہ کے کہنے کے بعد رک گئے، ہم اب کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ہم پانی نہیں پی رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے حلال تھا اور حلال چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، ہم رمضان میں بھی ان چیزوں سے نہیں رکے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان جھوٹ بولنے سے نہ رکی، جس شخص کی زبان جھوٹ بولتی چلی گئی، جھوٹ بولتا چلا گیا کوئی انسان، غیبت کرتا چلا گیا کوئی انسان، محفل کو گرم کرنے کے لیے اور محفل جمانے کے لیے کسی کی برائی کرتا چلا گیا، تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کے نہ بھوکا رہنے کی پرواہ اور نہ اس کے پیاسا رہنے کی پرواہ۔ یعنی روزہ بھی رکھ لیا، کھانے سے بھی رک گیا، پیاس سے بھی رک گیا، نہیں نہ پانی پی رہا ہے، لیکن کسی کی غیبت سے نہیں رکا، جھوٹ بولنے سے نہیں رکا، کسی کی برائی کرنے سے نہیں رکا، تو ایسے شخص کے بارے میں دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کے روزے کی پرواہ نہیں۔ اس شخص نے روزہ تو رکھ لیا، فرض بھی اس کا ادا ہو گیا، لیکن اللہ کا نبی ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ رمضان سے پہلا مہینہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہوتا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جب ختم ہوتا تو اللہ کے نبی ہم سب کو اکٹھا کر کے بلاتے اور ہم سب بیٹھ جاتے، وہاں پر اللہ کے نبی ایک خطبہ دیتے اور ہم لوگوں کو واعظ نصیحت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیسے کرنا ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں سوائے اللہ کے، وضو کرتے ہوئے بھی ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے کلا کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالا تو منہ کے پانی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پانی ہمارے لیے حلال تھا، اللہ نے اس پانی کو حلال بنایا تھا، پینا حلال ہے اس پانی کا، پانی منہ کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پانی کو ہم گلے سے نیچے نہیں اتار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر بھی ایسے ہی روزے فرض کیے گئے کہ جیسے تم سے پہلی جو امتیں ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر دلوں میں بیٹھ جائے کہ پانی منہ کے اندر تو موجود ہے لیکن پانی صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، پھر بھی ہم نے اس پانی کو باہر نکال دیا، تو یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، صبر کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، اپنے مسلمان بھائی کی غم خواری کرو،
کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اس کو کھانے کے لیے دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں کا معائنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھانا ہم رمضان میں کھاتے ہیں اور روزانہ افطاری میں ہم وہ کھانا کھاتے ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے اس کھانے کو نہیں کھاتے۔ یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیا، مومن کے رزق کو بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں کی مواقعت کرو، غریبوں کے پاس جاؤ، ان سے ملو اور ان کو کہو کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہم سے بتلاؤ۔ آنے والا عید کا دن، اس میں غریب بچے بھی ہوتے ہیں محلوں میں۔ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے، جو انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کے دور میں تھا، وہی انصاف ان کے دور میں تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا انصاف، عمر ابن عبدالعزیز، ان کا انصاف اتنا زیادہ تھا کہ ایک چرواہا چراگاہ میں اپنے جانور چرا رہا تھا، اچانک، اور چراگاہ کا بھی حال ایسا ہوتا تھا کہ اسی چراگاہ میں بکری بھی چرتی تھی، اسی چراگاہ میں دوسری جانب شیر چرتا تھا، بھیڑیا چرتا تھا، لیکن یہ بھیڑیا اس بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کا خلیفہ مسلمان تھا۔ خلیفہ آج بھی مسلمان ہے، دیکھیں ہم دنیا میں نظریں دوڑائیں، لیکن جو انصاف اس وقت تھا، جو خلافت اس وقت تھی، مسلمان آج بھی ہیں، بادشاہ مسلمان آج بھی ہیں، سعودیہ کے اندر اسلامی حکومت ہے، لیکن اسلام کا وہ نظام نہیں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلا سکے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک چرواہا اپنی بکری چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کیا تو یہ شخص فوراً کہنے لگا کہ آج خلیفۃ المسلمین عمر ابن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ یہ شخص گاؤں میں پہنچے اور وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ آج خلیفۃ المسلمین کا واقعتاً انتقال ہو گیا۔ آنے والا کچھ ہی دنوں میں عید کا دن آئے گا، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، لیکن ہمیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے روزانہ اپنی ماں سے کہتے کہ اماں، ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا، کہتے کہ اماں ہم بازاروں میں نکلتے ہیں، ہم اپنے یار دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں اپنی ٹوپیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری امی نے عید کے لیے یہ ٹوپی لی میرے لیے، دیکھو میری امی نے میرے لیے عید میں یہ کپڑے لیے ہیں، دیکھو میرے لیے یہ پوشاک لی، میرے لیے یہ جوتے لیے۔ اماں جان، یہ سب لوگ، ان سب کے بچے اور سب لوگ اپنے بچوں کو بازاروں میں لے جا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے خریداری کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی سامان ہے جو ہم بھی اپنے عید کے لیے استعمال کریں؟ ماں یہ الفاظ سن کر رونے لگی اور کہنے ان بچوں سے کیا کہتی۔ رات میں امیر المؤمنین گھر آئے، رو رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس میرے گھر سے جو زیورات ملے تھے ان زیورات کو بھی آپ نے مجھ سے لے لیا تھا اور مسلمانوں کے اوپر خرچ کر دیا، بیت المال میں جمع کرا دیا۔ مجھ سے یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، یہ مجھ سے روزانہ سوال کرتے ہیں کہ اماں جان، محلے کے بچے ہمیں ٹوپیاں دکھلا رہے ہیں عید کے لیے، کیا میری امی نے یہ ٹوپی میرے لیے لی، میری امی نے یہ کپڑے میرے لیے لیے، کیا میرے لیے کیا لیا آپ نے؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے یہ کہتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ بادشاہ ہیں، خزانے کے مالک ہیں، لیکن یہ لفظ سن کر آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ بچوں کو دلاسا دلایا اور کہا کہ میرے بچوں انشاءاللہ عید آنے دو، تمہیں بھی نئے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بچے سے خوش ہو گئے۔ عید کا دن آیا
اور عید کے دن پہ پھر وہی سوار ان کو فکر سوار ہوئی کہ مجھے اپنے بچوں کو نئی پوشاک دینی ہے. تو اس عمر ابن عبدالعزیز نے جو وقت کا بادشاہ تھا اس شخص کو خط لکھا جو وزیر خزانہ تھا. خط میں یہ لکھا کہ اے وزیر خزانہ مجھے 2 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دو، یعنی آنے والے جو 2 مہینے ہوں گے ان کی تنخواہ مجھے آج دے دو، میں آئندہ 2 مہینے تک کوئی تنخواہ نہیں دوں گا. وزیر خزانہ نے اس پرچے پر لکھ دیا کہ اے خلیفۃ المسلمین آنے والے 2 مہینوں کی یہ گارنٹی آپ دے دیں کہ آپ 2 مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 2 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دوں گا. خلیفۃ المسلمین کو یہ جواب دے دیا کہ آپ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں، میں آپ کو 2 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دوں گا. خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میرے اس وزیر خزانہ کو مبارکباد اور اس وزیر خزانہ کو ہمیشہ خوش رکھنا کہ اس نے مجھے بہت بڑی ہلاکت سے بچا لیا. سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، بیٹھے ہیں سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی پڑھیں گے. خلیفۃ المسلمین یہ جواب سن کر رونے لگے. تو ایسے تھے ہمارے خلیفہ. عید کا دن آیا، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ میری بیوی فاطمہ جو کپڑے ان بچوں کے دھلے ہوئے ہوں چاہے وہ جیسے ہوں آج ان کو وہ پہنا دو. 2 بچے تھے، دونوں کو وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیے اور یہ خلیفۃ المسلمین اپنے کندھوں پر ایک بچے کو اس کندھے پر بٹھایا، ایک بچے کو اس کندھے پر بٹھایا اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں. کہنے کو کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ، خزانے کا بادشاہ، لیکن اپنی رعایا پر اس قدر خرچ کیا کہ اپنے بچوں تک کا خیال نہیں کیا. ہمارے بھی پڑوسی ہیں جن کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، جن کے پاس پہننے کا انتظام نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ، جس کو اللہ نے نہیں دیا وہ صبر کرے اور جس کو اللہ نے دیا اس کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ، مواخات کا مہینہ، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا مہینہ. جاؤ غریبوں کے پاس ان سے ملو اور ان کو خیرات دو، صدقہ دو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہی صدقہ، یہی امداد جو ہم آج سے پہلے غریبوں کو دے رہے تھے، مدارس میں دے رہے تھے، اپنے علماء کو دے رہے تھے، اپنے اماموں کو دے رہے تھے، ہدیہ دے رہے تھے، وہ اس درجے کا ثواب اور آج جب رمضان آیا اس درجے کے ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کے نبی نے یہ فرق بیان فرمایا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میری ہے، یہ مکان میرا ہے، تو کسی کی کیا ہمت کو اس پر یہ دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، کسی نے نہیں دیکھا میرے بندے کو کھاتے ہوئے، یہ اپنے گھر میں اکیلا رہا، وضو کرتے ہوئے اس کے منہ میں پانی تھا لیکن میرے ڈر کی وجہ سے اس نے پانی اندر نہیں بلکہ باہر نکال دیا. تو اپنے اس بندے کو رمضان کا ثواب اپنے فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا بلکہ اپنے ہاتھ سے خود ثواب دوں گا. اب سوچنے کی بات ہے کہ احکم الحاکمین، دنیا کا بادشاہ، جنت کا بادشاہ، جس نے جنت بنائی، ہم کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو اس رمضان کا ثواب، روزوں کا ثواب میں خود دوں گا. تو اب اس اللہ کے دینے کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کتنا دے دے ہمیں، کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ یہ اس رمضان المبارک کی برکت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنی بھی زیادہ ہو سکے اتنی ہی عبادتیں کریں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، ہمدردی کریں، مواخات کریں،
عبادت ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اس مہینے میں ہمیں عبادت زیادہ کر دے، تجارت ہم پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب تجارت چھوڑ دیں، پوری تجارت چاہے نہ چھوڑیں لیکن جتنی چھوڑ سکتے ہوں اتنی چھوڑ کر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے لو لگا لے۔ پھر 11 مہینے آئیں گے، ایک ہی مہینہ ہے، پھر 11 مہینے آئیں گے، پھر کمانا، پھر 1 سال کے بعد یہ مہینہ آئے گا، پھر لعلکم تتقون پر عمل کرنا کہ اے میرے بندو تم شاید متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے میں نے یہ روزے فرض کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو اور ان اعلانات کو ہمیں سامنے رکھ کر رمضان المبارک کو گزارنا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے مدارس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ائمہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو امام ہمیں پورے سال قرآن سناتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کو پورے سال کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں اس امام کو اور زیادہ دیں، کیونکہ ہم اس امام کے کہنے کی وجہ سے سجدے میں گئے، اس امام کے کہنے کی وجہ سے ہم رکوع میں گئے، اس امام کے کہنے کی وجہ سے ہم نے ہاتھ اٹھا کر نماز باندھی، تو کیا ہم اس امام کا اتنا بھی خیال نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس کے بچوں کا ایک جوڑا تیار کرا دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقات بھی دیں، فطرے بھی ادا کریں، اپنے اماموں کی امداد کریں۔ اپنے ائمہ کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دینا ہے، نہ فطرہ دینا ہے، ان کو الگ سے ہدیہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنا مال دے کہ ہم اپنے ائمہ کا خیال رکھیں، آمین۔ محترم حضرات، ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے، اگر آپ حضرات اس مدرسے کی مدد کرنا چاہیں تو یہ جو آپ مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس اپنے زکوٰۃ صدقات جمع کرا دیں، ہم انشاءاللہ ہر ہفتے یہاں آتے ہی ہم ان سے وصول کر لیں گے۔ سنتیں پڑھ لیں۔